الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو مختلف قسم کے اعضاء سے نوازا ہے اور ہر عضو کا ایک مخصوص کام ہے۔ اگر یہ اعضاء سارے کے سارے سنور جائیں تو انسان بھی سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور اگر یہ اعضاء بگڑ جائیں تو انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ انہی اعضاء کے اندر ایک عضو ہے جو دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ علماء نے لکھا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا حصہ تو بہت ہی چھوٹا سا ہے، سائز بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہونے والے گناہ یہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کو کہتے ہیں زبان۔ زبان اگر دیکھا جائے تو بہت ہی چھوٹی سا گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، سائز اس کا بہت چھوٹا ہے، لیکن اس سائز کے چھوٹے ہونے کے ساتھ اس کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم کرتے نہیں ہو ان کے بارے میں کہتے کیوں ہو؟ گویا کہ ایسا کام کہ جو انسان خود نہیں کرتا اس کے بارے میں دوسروں کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ گویا کہ اس انسان کی زبان کو اس کے اعضاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ غصے والی حالت ہے، غصہ دلانے والی بات ہے کہ انسان جو بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کے اوپر خود عمل نہیں کر رہا۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے تمہارے لفظ نکلتا ہے ایک لپکنے والا، ایک تیار وہاں پر فرشتہ موجود ہوتا ہے جو تمہارے ایک ایک لفظ کو لکھ لیا کرتا ہے۔ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ یہ قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے، آپ غور کریں، ایک شخص ساری زندگی کفر میں گزارتا ہے، ساری زندگی اس نے اسلام کے خلاف گزاری، اسلام کی تعلیمات کے خلاف گزاری، اب بڑھاپے کی حالت میں آ جاتا ہے، اور اس بڑھاپے کی حالت میں آنے کے بعد اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فقط اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چھوٹا سا ایک کلمہ ہے جس کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے۔ زبان سے اس پڑھنے والے کلمے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو سارے کے سارے گناہ پہلے ہو چکے ہیں، اسلام ان گناہوں کی دیوار کو ایک لفظ کے ذریعے سے گرا دیتا ہے، سارے کے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ فقط زبان کا بول تھا، اس بول کی اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ یوں آئے کہ بندہ جب کلمہ دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے
تو ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ نیچے اتر رہا ہے. تو اب نیچے اترنے والے فرشتے سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس آدمی کا کلمہ لے کر آپ جا رہے ہیں میں اس کی مغفرت کا پیغام لے کے دنیا کے اندر جا رہا ہوں. ابھی کلمہ اوپر پہنچا نہیں ہے. کلمے کے اوپر پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا پیغام نیچے اتر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا، اس کلمے کو پڑھ لیا کہ جس کے پڑھنے سے انسان دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو زبان کے کہے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے. آپ دنیا کی عدالتوں کا معاملہ دیکھیں. دنیا کے اندر اگر کسی شخص کے اوپر جھوٹا مقدمہ بھی دائر ہو جائے، یہ جھوٹا مقدمہ بھی اگر عدالت میں دائر ہو جائے، ملزم کو بلایا جاتا ہے، صفائیاں پیش کی جائیں، ساری باتیں پیش کر دی جائیں، اور آخر میں ثابت ہو جائے کہ یہ شخص ملزم تھا، مجرم نہیں تھا، اس کو غلط الزام کے اندر گرفتار کیا گیا یا اس کو غلط الزام کے اندر عدالت میں گھسیٹا گیا، تو کورٹ یہ بات کہتی ہے کہ ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں، مگر اس کی ایک فائل بنا کر عدالت میں رکھ دی جاتی ہے. اگر یہ شخص کہے کہ جناب میں بے گناہ ثابت ہو چکا ہوں، میری اس فائل کو یہاں سے ختم کیا جائے، تو آج دنیا کی عدالت کہتی ہے کہ نہیں جناب، آپ کی ایک مرتبہ فائل اگر عدالت میں آ گئی تو یہ کلوز نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، یہ عدالت میں رکھی رہے گی. جب کبھی اگر دوبارہ کوئی مقدمہ آتا ہے تو اسی فائل کے اندر لگے گا. دنیا کی عدالتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ انسان کے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے غلط الزام کے اوپر بھی، سچا الزام بھی نہ ہو، جھوٹا الزام ہو، اس جھوٹے الزام کی فائل کو بھی بند کر کے پھینکنے کے لیے تیار نہیں. اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ایسا شخص اسلام لے کے آتا ہے تو اس کے اسلام لانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا کرتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں. فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا تھا. تو اللہ رب العزت کے ہاں اس زبان کے بول کی بڑی قدر و قیمت ہے. آپ دیکھیں، ایک مرد اور ایک عورت اجنبی ہیں، دونوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا حرام، دونوں کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا حرام. شریعت یہ بات کہتی ہے کہ یہی ایک مرد اور یہی ایک عورت ایک مجلس کے اندر آ جائیں اور وہاں پر ایجاب اور قبول ہو جائے، دونوں یہ بات کہہ دیں میں نے اس سے نکاح کیا، سامنے والی عورت یا اس کی جانب سے وکیل کہہ دے کہ میں نے اس کو قبول کیا، یا اس کا برعکس معاملہ ہو جائے. جہاں کہیں پر بھی ایجاب اور قبول کے فقط دو الفاظ ہیں، یہ زبان سے نکلے، یہ دونوں کے دونوں افراد جن کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا حرام تھا، جن کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا حرام تھا، بات چیت کرنا حرام تھا، شریعت کہتی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے آج لباس کی مانند بن گئے ہو، ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جیسے انسان کے بدن سے اس کا لباس قریب ہوا کرتا ہے. تو زبان کے بول کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. چنانچہ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں اسی زبان سے. ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے 10 افراد کے اوپر طنز کرتے ہیں، ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے 10 جھوٹے واقعات سناتے ہیں. قرآن کریم ہمیں یہ بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے. کیوں نہ اڑائے؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو اللہ کے دربار میں، تمہیں کیا معلوم. اور پورے قرآن کریم کا ایک اصول ہے، جہاں کہیں بھی قرآن کریم نے کوئی بھی حکم جاری کرنا ہے تو وہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا، مذکر کا صیغہ استعمال کیا، مردوں کو خطاب کیا، عورتیں اس کے ضمن میں خود بخود آ گئی.
مگر یہ حکم اتنا اہم تھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اگرچہ اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، مگر اس حکم کے اندر عورتوں کو علیحدہ اہمیت دی۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ مفسرین نے لکھا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اہمیت بتانا مقصد تھی کہ حکم کی اہمیت کتنی ہے، اور دوسری جانب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت مردوں کے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تمہارے مقابلے میں بہتر ہو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس زبان کی بول کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ چنانچہ جیسے اس زبان سے چند کلمات کے کہنے سے انسان دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ویسے ہی بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے کہنے سے انسان دین اسلام سے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کے اوپر بہت سارا کلام کیا، بڑی تفصیلی ابحاث کی۔ ایک عالم دین ہے، ان کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے احادیث مبارکہ کے اوپر، فقہ کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ انہی کتابوں کے اندر ایک کتاب ہے فارسی کے اندر ما لا بد من، فقہ کی کتاب ہے، مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے ان چند کلمات کفر کو ذکر کیا کہ جو کلمات کفر زبان زد عام ہیں، لوگ اپنی زبانوں پر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ان کلمات کو کہنے سے انسان دین اسلام سے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی دور دراز کے علاقے میں رہتا ہے، اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کہاں رہتے ہو، وہ کہتا ہے جی میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ اچھا وہ خدا کے پچھواڑے میں رہتے ہو؟ فرمایا یہ جو الفاظ استعمال کیے فقد کفر، تحقیق یہ کہنے والا شخص کافر ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے لکھا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے دوسرے سے کہ جی یہ معاملہ تو شریعت کا معاملہ ہے، اور سامنے والا برابر والا شخص یہ کہتا ہے یار رکھ پر شریعت کو، شریعت کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھو۔ فرماتے ہیں فقد کفر، اس نے بھی کفر اختیار کر دیا۔ یہ کلمات کفر میں سے ہے۔ شریعت کو تھوڑی دیر کے لیے کیا، ایک لمحے کے لیے انسان دور نہیں کر سکتا اپنے سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اسی میں فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے قرآن کریم کی ایسی باتیں کہتے ہیں، زیادہ بھوک لگ گئی تو کہتے ہیں آتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس خالی معدے میں سے آواز بنتی ہے فطری طور پہ، کئی مرتبہ وہ آواز اندر ہی اندر آ رہی ہوتے، کئی مرتبہ وہ ریح کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس گندی آواز کو جس کو کوئی شخص پسند نہیں کرتا، اس کو تم نے قرآن کریم کی اتنی بڑی عظیم صورت کے ساتھ ملا دیا، فقد کفر، تحقیق یہ الفاظ کہنے والا شخص کافر ہو گیا۔ پھر فرمایا ایک اور مثال دی کہ کئی مرتبہ ایک آدمی نے کچھ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا بچ گیا تو اس نے سوچا کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ جو بچا ہوا کھانا کسی دوسرے کو دیا تو اس نے آگے سے کہا اچھا جی یہ باقیات الصالحات ہے۔ حضرت نے لکھا فقد کفر، تحقیق اس نے بھی کفر اختیار کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت تھی، اس کا تم نے اس طریقے سے مذاق اڑا دیا۔ تو حقیقت یہ ہے، اور یہ الفاظ وہ ہیں جو ہماری زبانوں پر عام ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ ہم زبان کے بول کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت شریعت نے دی ہے۔ شریعت کے اندر اس زبان کے بول کی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ایک فیکٹری کا مینیجر تھا، ایک مرتبہ وہ ملاقات کے لیے آیا تو ایسی پوچھا کہ سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ تو آگے سے جواب دینے لگا جی بس کیا بتاؤں، پہلے تو 5 منٹ میں دعا سن لیتا تھا، اب تو لگتا ہے اس نے سننا ہی چھوڑ دیا ہے، میں نے بھی نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔
اب یہ جو الفاظ ہیں وہ تو بڑے مذاق میں کہہ کے چلا گیا. حضرت فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگا جیسے میرے نیچے سے زمین سرک گئی ہے, ہل گئی ہے اپنی جگہ سے زمین, کہ اللہ رب العزت کی جلالت شان کو سامنے رکھا جائے, اللہ رب العزت کی کبریائی کو سامنے رکھا جائے, اس کی ذات کی عظمت کو سامنے رکھ کر ان الفاظ کو دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی سی حقیر سی آدمی نے کتنی بڑی ذات کے بارے میں کیسی بے حرمتی والے الفاظ استعمال کیے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم زبان کے بول کے بارے میں بہت زیادہ آج کل غافل ہیں. ہم اس زبان کے بول کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, اور شریعت نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. چنانچہ ایک نوجوان تھا, کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, وہ اپنی زبان سے اول فول گالیاں نکال رہا تھا. آج کل جیسے عام ہے نوجوانوں کی زبانوں پر گالیوں کا ہونا, بد کلامی کا ہونا, وہ بھی اپنی زبان سے ایسی اول فول بک رہا تھا. ایک اللہ والے وہاں سے جا رہے تھے, انہوں نے اس کو روکا, فرمایا اے بھائی یہ تو اللہ کے نام پہ کیسے خط بھیج رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے نام پہ خط بھیج رہا ہوں, میں نے تو کوئی خط نہیں بھیجا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے, قرآن کریم کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک نگہبان, ایک لپکنے والا اس کی طرف لپکتا ہے, اس کلمے کو لکھ لیتا ہے, ریکارڈ کر لیتا ہے, اور وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے. یاد رکھو تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو رہا ہے. تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ تمہاری طرف سے خطوط ہیں جو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں. اب انسان ذرا اس بات پہ غور کرے اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کے, اپنی پوری دن کے الفاظ کو دیکھنا شروع کر دے کہ میں اللہ کے نام پر کیسے خطوط بھیج رہا ہوں. ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے بعض حضرات کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے, غور کیا کرتے تھے, اور کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے, اپنی پوری دن کی زندگی کے, اپنی پورے دن کے جو الفاظ زبان سے کہے ان کو رات کو قلم پہ لکھ لیا کرتے, کاغذ پہ لکھ لیا کرتے تھے. پورے دن جو الفاظ کہے ان کو لکھتے تھے, اور اس کے بعد دیکھتے تھے کہ ان میں سے کون سے الفاظ ہیں جو میں نے غلط کہے, اس پر اللہ سے استغفار اور معافی مانگتے تھے. ہم سے اگر کہا جائے کہ ہم ساری دن کے الفاظ کو ایک کاغذ پہ لکھیں تو شاید کہ ایک کاپی بھی کم پڑے ہمارے لیے. سارا دن زبان چلتی رہتی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ایک دن تو بہت دور کی بات ہے, 1 گھنٹے کے الفاظ کو ہم لکھنا چاہیں تو ہم لکھ نہیں سکتے, اتنی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور بے سوچ و سمجھے نکلتے ہیں. سینکڑوں بار اس بات کا تجربہ ہوا. کوئی نوجوان ہے, اس نے کسی کو غلط الفاظ کہے, گالی نکالی, اس سے پوچھا جائے بھائی آپ نے گالی کیوں دی؟ میں نے تو کوئی گالی کے الفاظ نہیں کہے. احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی زبان سے کون سے الفاظ کہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا. دل اور دماغ کا, دل کا زبان کے ساتھ کنیکشن ہی ہمارا ٹوٹ چکا ہے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں بولنے سے پہلے. ہمارے بڑوں نے کہا کہ عقل مند آدمی ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے, پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, اور عام آدمی جو ہوتا ہے وہ بول کر سوچتا ہے, اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتا. اب واقعی ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ چکے ہیں. توجہ دلانی پڑتی ہے, اللہ کے بندے کیا الفاظ آپ کہہ کے چلے گئے. اور ہمارے بڑوں کا حال یہ تھا کہ اپنی زبان کے بارے میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پہ جا رہا تھا, حج کا سفر کر کے واپسی پر آ رہا تھا, سواری پر تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری ہے جو ویسے ہی چل رہی ہے, اور اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی راستہ بھٹک گئی ہے. میں قریب ہوا تو دیکھا کہ ایک عورت تھی اس سواری کے اوپر اور کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا. فرماتے ہیں میں نے اس کو سلام کیا. جب میں نے اس کو سلام کیا تو آگے سے آواز آئی قرآن کریم کی آیت سلام قولا من رب الرحیم. فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ مجھے سلام کا جواب دیا اس نے. میں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے آگے سے جواب دیا, قرآن کریم کی آیت پڑھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو.
میں سمجھ گیا کہ حج کر کے آ رہی ہے، ابھی حج کے سفر سے واپس آئی ہے۔ فرماتے میں نے پوچھا تو یہاں پہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے آگے سے پھر قرآن کی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت پر راہ راست پہ لا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اچھا یہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ جانا کدھر جاتی ہیں؟ اس نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، ادخلوا المصر انشاء اللہ آمینین، اگر مصر کے اندر، شہر کے اندر داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ اگر اللہ چاہے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس نے شہر کی طرف جانا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جی میں نے بھی شہر کی طرف جانا ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس نے آگے سے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ رب العزت احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں میں سواری کو لے کر چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے عربی کے اشعار ویسے ہی گنگنانا شروع کر دیے۔ جب میں نے عربی کے اشعار پڑھے تو اس نے وہیں سے آواز دی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیت ہے کہ قرآن کریم پڑھو جہاں سے تمہیں میسر ہو، جہاں سے تمہیں سہولت ہو، قرآن پڑھو۔ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو میں خاموش ہو گیا اور میں حیران تھا کہ یہ عورت کون ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ اس طریقے سے گفتگو کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اس سے تھوڑا سا سوال کرنا چاہے، معلومات اکٹھا کرنا چاہیے تو اس نے آگے سے جواب دے دیا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں وہ بتا دی جائیں تو تم پریشان ہو جاؤ۔ فرماتے میں خاموش ہو گیا۔ آگے چلتے گئے یہاں تک کہ شہر قریب آ گیا تو اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی شہر میں آپ کا کون ہے یہاں پر؟ اس نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے دنیا کے لیے زیب و زینت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں جو یہاں پر ہیں۔ فرماتے میں نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ اس نے آگے سے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق ہے۔ میں نے تینوں بچوں کے ناموں کو پکارا زور زور سے، تو فرماتے ہیں کہ ایک قریب سے تین نوجوان جن کے چہرے بتا رہے تھے کہ واقعی علم و تقوی کے اپنی جگہ مینارہ ہیں، وہ تین لڑکے تھے، وہ سارے کے سارے قریب آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی والدہ جو ان سے گم ہو گئی تھی وہ مل گئی ہیں تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا میرا۔ اب اس کے بعد میں نے ان سے اجازت چاہی تو والدہ نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پھر دوبارہ کہا، کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ مہمان ہے، یہ اس نے اتنا احسان کیا ہے تو اس کو کچھ کھانے کی آفر کرو، کچھ کھلا دو۔ تو فوراً اس نے اس پر بھی قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ، جو تمہارے پاس آئے اس کو کھانا کھلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھانا لے کے آئے، کچھ پھل تھے، کچھ فروٹ تھے، کچھ چیزیں وہ لے کے آئے، تو میں نے کھانے سے معذرت کی کہ بس میں نے جانا ہے۔ تو اس نے فوراً آگے سے پھر قرآن کی آیت پڑھی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، جہاں کوئی بات کرو یہ عورت قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی جو اس کے تینوں اولاد تھی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، میں نے ان تینوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے، ذرا مجھے اس کو حل کر دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ جی ہماری والدہ ماجدہ جو ہیں یہ قرآن کریم کی حافظہ ہیں، احادیث مبارکہ کی بھی حافظہ ہیں اور عالمہ ہیں۔ ان کے دل میں خوف خدا اتنا بیٹھا ہوا ہے، جب سے انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، قرآن کریم کے اندر پڑھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں زبان کے بول کی اتنی اہمیت ہے، انہوں نے قرآن کریم کے علاوہ کوئی بات کرنا ہی ترک کر دی ہے۔ پچھلے 23 سال کے اندر ان کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا۔ اگر کل قیامت کے دن ایسے افراد اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں گے کہ جن کی زبان سے 23 سال تک کوئی جملہ سوائے قرآن کے نہ نکلا، بتائیں ہم اور آپ وہاں پر کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اگر اللہ رب العزت نے انہی کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ بتاؤ ایک یہ بھی میری بندی تھی، اس کے کم از کم اتنا تمہارا درجہ ہونا چاہیے تھا، کم از کم تمہارے پاس بھی ایک عورت ذات جس کو دنیا کے اندر ہم کمزور سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر ہم اس کو
اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ایک مرد کو دی جاتی ہے. اس ذات نے، اس عورت ذات نے اگر یہاں تک اپنے آپ کو زبان سے بچانے کے لیے محنت کی ہے تو میرے بندو تم نے کیا محنت کی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیت الطالبین. اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس عالم کے اندر اللہ رب العزت عیسائیوں سے یہ سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیوں کیا؟ تو وہ آگے سے جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ ہم ان کو آپ کے ساتھ شریک کریں، لہٰذا ہم نے آپ کے ساتھ شریک کیا تھا. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے سوا مجھ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات بابرکت ہے، میں نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی تھی. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ جو بات میں نے ان سے کہی تھی تحقیق آپ تو اس بات کو جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو بات میرے سینوں کے بھید ہیں، جو راز ہیں، آپ تو ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو بات آپ نے ہم سے چھپا رکھی ہے اے اللہ ہم تو اس کو بات کو نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کی پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں. آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی سے زبان کے بول پر اس طرح کا سوال ہوگا، ہم اور آپ سے کس طریقے کے سوالات ہوں گے بھائی؟ ہم اس دن کیا جواب دے سکیں گے اپنے زبان کے بول کے بارے میں؟ نبی علیہ السلام سے صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سب سے زیادہ انسان کس عمل کی وجہ سے جائے گا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زبان. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں سارے کے سارے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں، پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیے وہ کیا چیز ہے جو سارے کے سارے دین کا خلاصہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے فرمایا اے معاذ اس کی حفاظت کر. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت معاذ حیران ہو گئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا خلاصہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سے زبان کے بول کی وجہ سے بھی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں روئے. یہ عربوں کا محاورہ ہے، ہم جیسے اردو کے اندر کہتے ہیں، اس کو اگر یوں ترجمہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اے معاذ کیسی بچوں والی باتیں کرتا ہے. سب سے زیادہ کل قیامت کے دن انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز یہی زبان ہوا کرے گی. نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری زبان سے اور تیرے ہاتھوں سے کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے. علماء نے اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں بڑی بات کی ہے محدثین نے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا تذکرہ کیا بعد میں ہاتھوں کا تذکرہ کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وجوہات بڑی وجہیں لکھی. ایک وجہ اس میں سے یہ لکھی اس لیے کہ انسان دوسرے کو زیادہ تر زبان سے تنگ کرتا ہے. ایک دوسرے کا دل چیرنے والی چیز ہاتھ کم ہوا کرتے ہیں، زبان زیادہ ہوا کرتی ہے. دوسری بات لکھی کہ ہاتھ کا جو زخم ہے ایک نہ ایک دن بھر جایا کرتا ہے، زبان سے پہنچایا جانے والا زخم کبھی نہیں بھرا کرتا. اور تیسری ایک اور بات بھی لکھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً انسان کی زبان کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہے تھے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ انسان کی زبان تیزی کے ساتھ چل جاتی ہے، ہاتھ کے چلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے.
ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری بات فرمائی کہ جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے بڑوں کا، ہمارے مشائخ کا معمول یہ تھا کہ جیسے لکھا ہے علماء نے کہ پہلے تولو پھر بولو، انسان پہلے سوچے کہ میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان الفاظ کو ادا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حضرت سے سوال کرتا تھا تو فوراً جواب نہیں دیا کرتے تھے، کافی دیر خاموشی اختیار کرتے تھے، پھر اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا یہ جو جواب آنے میں اتنی تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا، میں اپنی زبان سے الفاظ کے نکلنے سے پہلے اس کو تولتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یہ الفاظ جو نکلیں گے کسی کے لیے اذیت کا باعث تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، قرآن و سنت کی دلیل کے خلاف تو نہیں ہے۔ جب اچھی طریقے سے ایویلیویشن کر لیتا ہوں، اچھے طریقے سے مطمئن ہو جاتا ہوں، اس کے بعد ان الفاظ کو زبان سے نکالتا ہوں۔ شاعر نے کہا، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی کان دو۔ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان انسان کو دو دیے ہیں، اس لیے کہ جتنا بولنا ہے اس کے مقابلے میں دگنا سننا ہے۔ آج ہر کسی بندے کی عادت یہی ہے کہ بولنے کے لیے ہر بندہ تیار، دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے مڑوڑا کرتے تھے اور بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جسم کا وہ عضو ہے جو جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، زبان کی لغزش، زبان کا پھسلنا یہ پاؤں کے پھسلنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی نے مجھے نصیحت کی اور وہ نصیحت ساری زندگی میری کام آئی۔ لوگوں نے کہا، حضرت وہ کیا؟ فرماتے ہیں بارش کا موسم تھا، بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا گلیوں کے اندر، میں جا رہا تھا، سامنے سے ایک چھوٹی بچی آ رہی تھی۔ میں نے اس سے یہ بات کہی کہ بیٹا ذرا سنبھل کے چلنا، کیچڑ ہے کہیں پھسل نہ جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اگر میں پھسل گئی تو دوبارہ کھڑی ہو جاؤں گی، آپ اپنا خیال رکھنا، اگر آپ پھسل گئے تو امت کا کیا بنے گا۔ فرماتے ہیں اس کی یہ نصیحت تھی کہ یہ نصیحت میری ساری زندگی کام آئی۔ چنانچہ علماء نے لکھی یہ بات کہ انسان کی زبان کی مثال ہنڈیا کی سی ہے، انسان کی زبان کی مثال چمچ کی سی ہے، اور اس کے دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے۔ جو دل کے اندر ہوگا وہی زبان سے باہر نکلے گا۔ ایک ساتھی تھوڑے دنوں پہلے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ جی ہماری زبان تو بس ویسے ہی ذرا رف ہے، ہم ویسی زبان سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں، دل ہمارا بڑا پاک صاف ہے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ علماء نے لکھی یہ بات، ہمارے مشائخ نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ انسان کے دل میں جو ہوتا ہے زبان سے وہی نکلتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کہے کہ زبان پاک صاف ہے، زبان ہماری گندی ہے، دل بڑا پاک صاف ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کچھ دل کے اندر ہوگا وہی زبان کے اوپر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب تک خاموش ہے تو بہت بڑا عالم ہے، جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہے اس کے بولنے سے اس کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی جہالت سامنے نکل کے آ جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا فقیہ ہے اور کتنا بڑا علم کا جاننے والا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی ہماری زبان تو قابو کے اندر ہے۔ انسان کی زبان قابو میں ہے کہ نہیں، اس کا اندازہ کیسے لگانا چاہیے؟ ہمارے حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کی زبان کا، کہ اس کا اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول ہے، اس کا اندازہ غصے کے وقت لگتا ہے، عام حالت میں نہیں لگتا۔ بھائی عام حالت میں کون اول فول بکے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ غصے میں جب ہے تو اس غصے کی حالت میں جو الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں یہ اس کی تربیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں
یہ اس کی پہچان ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے. اللہ سے تعلق انسان کا دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں دیکھا جائے ریئیکشن کیسا ہے. آج عام طور پہ معاملہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں مردوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور عورتوں کی زبانیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو غصے کے اندر اپنی زبان کو جو کنٹرول کر لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے کو نیچے گرا دے، پچھاڑ دے، وہ پہلوان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حقیقی پہلوان وہ ہے جو دوسرے کو، جس کو غصہ آئے اور اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، غصے کو دبا لے، یہ حقیقی معنوں کے اندر پہلوان ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، نہایت کم گو تھے، بہت کم کوئی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اکثر خاموش ہوتے تھے. ان کے پاس ان کے مریدین متوسلین آیا کرتے تھے اور حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے. اب حضرت بھی خاموش رہتے تھے، ساتھ والے بھی خاموش ہوتے تھے. اور حضرت کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بیان کی خاص مجلس نہیں ہوا کرتی تھی، خاموش بیٹھے ہوتے تھے. لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے جاتے تھے. ایک آدمی ایک مرتبہ آیا، ناواقف تھا، کافی دیر بیٹھا، حضرت نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. تو پھر کہنے لگا، حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے. حضرت نے ایسا آگے سے ارشاد فرمایا، جو ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھ سکا اس کو ہمارے بولنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہونا. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. واقعی یہی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کے جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنے ہو، اسی وجہ سے میں نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. چنانچہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جب اپنی زبان سے سچ نکالتا ہے اور اپنی زبان کا صحیح الفاظ کا صحیح چناؤ کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یہ زبان کا بول نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے دل کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، بلکہ یہ زبان کا بول دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ایک سفر فرمایا، 7 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی. وجہ کیا تھی؟ زبان کے اندر تاثیر تھی. یہ تاثیر اس وجہ سے تھی کہ یہ زبان اللہ رب العزت کے احکامات کے سوا کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی. یہ زبان اول فول بکنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی. یہ زبان فقط اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوتی تھی. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے ہندوؤں کی مختلف تنظیمیں تھیں، ان کی مختلف تحریکیں دنیا کے اندر چلی ہیں. ان میں ایک تحریک تھی آریہ سماج کے نام سے. یہ ایسی تحریک تھی کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش تھی. اسی تحریک کے درمیان ایک مرتبہ کسی علاقے کے اندر ایک مسلمان اور ایک ہندو کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے معاملے کے اوپر. ہندو نے کہا یہ میری زمین ہے، مسلمان نے کہا میری زمین ہے. اب معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا. جب یہ معاملہ کورٹ کے اندر پہنچا تو وہاں پر مسلمان نے بات کہہ دی کہ اگر یہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو ہم اس زمین کے اوپر مسجد بنائیں گے، اور ہندو نے یہ بات کہی کہ اگر یہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو ہم یہاں پر مندر بنائیں گے. اب یہ ایک جو جھگڑا تھا جو 1-2 افراد کے درمیان تھا، یہ 2 قوموں کے درمیان بن گیا، یہ 2 مذہبوں کے درمیان مسئلہ بن گیا. مسلمانوں کی اس بندے کی جو مسلمان تھا اس کی جانب سارے مسلمان، دوسرا شخص جو ہندو تھا اس کی جانب سارے ہندو. اور یہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت پر ہندو مسلم فسادات بہت زیادہ ہو رہے تھے اور خوب قتل و غارت ہو رہی تھی. اب جب یہ کورٹ میں فیصلہ پہنچا اور وہاں پر پیشیاں ہوتی رہیں
اور ہر پیشی کے اندر پہلے سے زیادہ رش ہوتا، سارے افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہندو کی جانب سے بھی مسلمانوں کی جانب سے بھی، کہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جج جو تھا، انگریز جج تھا، وہ جانتا تھا یہ بات کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی غلطی مجھ سے فیصلہ کرنے میں ہو گئی تو یہاں تو بہت بڑے بڑے دنگے فسادات شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس معاملے میں بڑا محتاط تھا۔ کافی پیشیوں کے بعد بھی جب فیصلہ نہ ہو سکا تو اس نے ایک دن ان دونوں کو علیحدہ اپنے کمرے میں بلایا اور بولا کہ بھائی کیا کوئی ایک ایسا مسئلے کا حل آپ لوگوں کے ذہن میں ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہو؟ ہمیں تو کوئی مسئلے کا حل سمجھ نہیں آ رہا، دونوں طرف کی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں۔ ہندو نے کہا جناب میرے پاس ایک حل ہے۔ کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ جی اگر فلاں شہر میں مسلمانوں کے بہت بڑے مفتی ہیں، ان کو اگر بلا لیا جائے اور وہ جو فیصلہ دیں گے وہ فیصلہ مجھے منظور ہے۔ جب مسلمان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا جی مفتی صاحب آئیں گے، اتنے بڑے عالم ہیں تو وہ تو ظاہر ہے مسجد کی بات کریں گے، بلا لو ان کو۔ وہ بھی تیار ہو گیا۔ جج نے کہا جی اگلی تاریخ پہ ان کو بلوا لیتے ہیں۔ اب جب یہ بات باہر پھیلی تو مسلمانوں نے خوب جشن منانا شروع کر دیا۔ ہندوؤں نے اپنے آدمی کو بہت زیادہ لان تان کی، تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے ایک مسلمان کو اس فیصلے کا ثالثی بنا دیا، اس کی گواہی پر سارا فیصلہ کر دیا، وہ تو مسلمانوں کے فیور میں بات کرے گا۔ اس نے کہا جی میں نے جو فیصلہ کیا ہے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال تاریخ آ گئی، اس تاریخ پر ان عالم دین کو بلا لیا گیا۔ ان کا نام تھا مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ۔ وہ تشریف لے آئے۔ اب جج نے ان سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے، اس زمین کے اوپر ایک انصاف کا، ایک ہندو کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے آگے سے جواب دیا جی میرے علم اور کے مطابق یہ زمین ہندو کی ہے۔ سب حیران ہو گئے۔ جج نے کہا مفتی صاحب آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے فیصلے پر عمل کر کے یہ لوگ اس کے بعد آپ کی اس گواہی پر عمل کرنے کے بعد جو کورٹ فیصلہ دے گی اس فیصلے کے مطابق یہاں پر ایک مندر بنایا جائے گا۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی جب زمین ہندو کی ہے تو اس کی مرضی کہ یہاں پہ مندر بنائے یا اپنا گھر بنائے۔ جج نے فیصلہ لکھنے کی کوشش کی، لکھنا شروع کیا تو اتنے میں ہندو کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جج صاحب ابھی فیصلہ نہ کریں، ابھی ہماری طرف سے بھی کچھ بات باقی ہے۔ بھائی کیا بات باقی ہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ جناب آج ایک عالم دین کی، ایک اہل علم کی، ایک مسلمان کی سچائی نے میرے دل کو اتنا متاثر کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر یہاں پر مسجد کی تعمیر کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کورٹ کے اندر، اس عدالت کے اندر جتنے ہندو تھے ان سب کے سب نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ سب کے سب اسلام لے آئے۔ اب اس کے بعد جج نے اپنے کمنٹس دیے جس کے اوپر اس کیس کو کلوز کیا۔ اس نے کہا جی آج کا جو کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے فیصلے کا اختتام اس بات پہ ہوا کہ آج مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ واقعی بات یہ ہے اگر انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کا ایک بول ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فرق یہی ہے، اللہ والوں کی اور ہماری بات میں فرق یہی ہے کہ وہ جب اپنی زبان سے کوئی لفظ کہتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی آدمی کے دل کے اوپر اثر کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر دے دی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے ایک بات لکھی کہ انسان اپنی زبان سے ہزاروں کی کیا لاکھوں کی تعداد میں تسبیح پڑھتا رہے، گھنٹوں کے اعتبار سے مراقبے کے اندر بیٹھتا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، جتنی بھی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے، اگر اس کی زبان اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس کی زبان لوگوں کے دل دکھانے میں استعمال ہوتی ہے، اس کی زبان اگر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی زبان اگر گالم گلوچ کے اندر استعمال ہوتی ہے تو اس کی سالوں کی ترقی جو ہے وہ ساری کی ساری ایک طرف ہے، ان سب کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔
لہٰذا اپنی زبان کے بول کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو یاد رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک فرشتہ اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کو نام اعمال میں لکھ لیا کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ کا اسی لیے معمول تھا، بہت کم بولا کرتے تھے۔ کم اس لیے بولا کرتے تھے کہ ڈرتے تھے کہ ہماری زبان سے کہیں کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ساری زندگی ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے سوال کا جواب ہوا کرتے تھے، کبھی کوئی نئی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ ساری زندگی جو بات کہی وہ کسی کے سوال کا جواب ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! غور کریں یہ کتنا مشکل کام ہے کہ انسان کی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کے سوال کے جواب ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زبان کی اس حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک ہم نے اپنی زبان سے جس کسی کے دل دکھائے اللہ رب العزت اس کو معاف کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے بھی جا کے معافی مانگیں، جس کسی کے اپنی اس زبان سے دل دکھائے ہیں اس سے معافی مانگیں کہ جی اب تک جو ہو گیا میں اس میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے اور زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔